ہمارا حریف ہر وہ بندہ جو اس کراچی کا دشمن ہے وہ ہمارا حریف ہے، اور ہمارے جو اس وقت جو جتنے بھی جو پارٹیاں ہیں یہ سب کراچی دشمن پارٹیاں ہیں۔ خود ڈپٹی میئر کے اپنے حلقے کے اندر ڈپٹی میئر ہوتے ہوئے ایک بچہ ڈوب گیا، اس سے پہلے بھی 3 مہینے پہلے ان کے، یعنی کہ صرف 6 مہینے کے اندر ڈپٹی میئر کا جو اپنا آبائی حلقہ ہے وہاں 2 بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اس گٹر کے اندر گر کر۔ محترم عدنان صاحب، میرے سامنے موجود میرے مساجد کے صدور امام بارگاہوں کے صدور و متولین، مختلف ٹرسٹ ویلفیئر ایسوسیشن کے ذمہ داران، میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا بہت مشکور ہوں کہ آپ حضرات رات کی اس پہر اپنے گھروں سے نکل کر آج اس پنڈال کے اندر جمع ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر جمع ہے کہ آپ کی اس تعداد کو اور آپ کے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ 8 تاریخ کا جب سورج طلوع ہوگا تو جس طرح سے ہمارے 5 نمبر کے باسیوں نے ہمارے عدنان بھائی کو ووٹ ڈال کر کامیابی سے ہمکنار کیا تھا، انشاءاللہ اس سے بڑی تعداد میں آپ جماعت اسلامی کے ایم پی اے اور ایم این ایز کو ووٹ ڈالیں گے اور پورے شہر میں ڈالیں گے انشاءاللہ، اور ایک بار پھر انشاءاللہ یہ شہر ترازو کے نشان کے ساتھ اپنی ترقی کا اور اپنے عروج کا راستہ طے کرے گا۔ ابھی عدنان بھائی آپ کے سامنے آپ کے علاقے کے مسائل اور ان کا حل کے حوالے سے پوری گفتگو کی، اور شفیق بھائی نے اپنے عزم کا اظہار کیا، اور محترم اشرف بھائی آپ سے شہر کراچی کے اندر ہونے والی اور کی جانے والی زیادتیوں کا ذکر کر رہے تھے، اور یہ بتا رہے تھے کہ یہ شہر کراچی روشنیوں کا شہر تھا، یہ شہر کراچی پورے ملک کو سہارا دیتا تھا، یہاں سے انجینئرز اور ڈاکٹرز نکلتے تھے، یہاں سے پڑھے لکھے لوگ ایوانوں کے اندر جاتے تھے، پروفیسر غفور جیسے لوگ ہماری پہچان تھے، لیکن پھر وہ جو ترقی کا سفر تھا جو ستار افغانی کے زمانے کے اندر شروع ہوا تھا، میرے جتنے بزرگ یہاں پر موجود ہیں وہ ستار افغانی کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔ ستار افغانی نے اس شہر الحمدللہ جی، پروردگار کا احسان، اللہ کا اچھا یہ شکر۔ بتائیے سر، ماشاءاللہ سے بہت اچھی باتیں کی آپ نے۔ یہ تمام باتیں تقریبات میں تو ملتی ہیں، بٹ جب گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو وہ مسائل جو کہ توں رہتے ہیں۔ کیا جماعت اسلامی یہ جو باتیں کر رہی ہے اس پہ بھرپور اترنے کی کوشش کرے گی، یا دیگر کی طرح کہیں اور بسیں گے، ہوں گے تو گراس روٹ کے، مگر جب اقتدار میں آئیں گے تو وہ کسی اچھے سے محلے میں، کسی اچھے علاقے کے رہائشی ہوں گے، یا یہیں بیٹھ کے لوگوں کی خدمت کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں آپ ایک ایسی جماعت کے کینڈیڈیٹ سے سوال کر رہے ہیں کہ جس کا ماضی جو نا وہ شاہد ہے کہ ستار افغانی صاحب 80 گز کے فلیٹ سے سیاست کا آغاز کیا لیاری سے، اور جنازہ اسی 80 گز کے فلیٹ سے اٹھا الحمدللہ ان کا۔ 2 دفعہ شہر کا میئر رہے، ایک دفعہ ایم این اے منتخب ہوئے اس شہر سے، لیکن نہ علاقہ چھوڑا نہ وہ گھر چھوڑا، اسی گھر سے ان کا جنازہ اٹھا۔ انشاءاللہ ہمارے جنازے بھی انہی گھروں سے اٹھیں گے کہ جہاں پر ہم رہتے ہیں انشاءاللہ۔ ایسا تو 50 میں الطاف بھائی نے بھی آغاز کیا تھا،
اگر وہ مثال دیتے ہیں ہم تو یقیناً ہم ہر لیڈر کو دیکھتے ہیں جو گراس روٹ سے وہ جنم تو لیتا ہے مگر اقتدار میں آنے کے بعد وہ آج دیکھیں کہاں ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی جی. کہ ستار افغانی صاحب تو یہیں پر تھے نا, جی جی 2 دفعہ شہر کے میئر تھے, اس شہر کے اوپر برسر پیکار رہے اور ایم این اے بھی منتخب ہوئے. اسی لیاری سے ان کا جنازہ اٹھا, اسی نارتھ ناظم آباد سے نعمت اللہ خان صاحب کا جنازہ اٹھا, تو ہمارے اسی پروفیسر غفور کا ناظم آباد سے جنازہ اٹھا. تو انشاءاللہ ہمارے جنازے بھی یہیں سے اٹھیں گے جہاں پر ہم رہتے ہیں, شاہ فیصل سے, ملیر سے, لانڈی سے, کرنگی سے, جہاں رہتے ہیں وہیں سے اٹھیں گے. اور گراؤنڈ کے اوپر جو میں نے ابھی اس وقت آپ کے سامنے بات کی ہے, آپ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا ہے, تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ گراؤنڈ پر جب جائیں گے, ہمارے چیئرمین, ہمارے وائس چیئرمین, ہمارے کونسلر آپ کو نظر آئیں گے. اور اس کم وقت کے اندر صرف 3 مہینے کی مدت ہوئی ہے ابھی, اور 3 مہینوں کی مدت میں آپ ہمارے وہ ٹاؤن دیکھیں کہ جہاں پر جماعت اسلامی جیتی ہوئی ہے, آپ ہماری وہ یو سی دیکھیں کہ جہاں جماعت اسلامی کے چیئرمین ہیں, اور آپ جماعت اسلامی کے علاوہ جو یو سیز ہیں یا جو ان کے ٹاؤن ہیں آپ ان کا موازنہ کریں, آپ کو واضح فرق انشاءاللہ نظر آئے گا. اچھا سر, پیپلز پارٹی سے ہم نے موقف لینے کی کوشش کی وہ ڈکنے کے اوپر کہ ڈکنے تک میسر نہیں ہے, تو کہتے ہیں جی ڈکنے تو ہم دیتے ہیں, ایک پارٹی ہے جس کا نام لینا یہاں مناسب نہیں سمجھتا ہوں, وہ چرا رہی ہے. تو کیا جماعت اسلامی کے ساتھ بھی اس طرح کے کچھ واقعات پیش آ رہے ہیں ڈکنے چوری کے؟ دیکھیں یہ تو پورے شہر کے اندر اس وقت جو چرسی موالیوں کا جو حال ہے وہ تو سیاسی مولی نہیں سر, سیاسی پارٹی کا میری کہنا سنیں, ہے. نہیں وہ ان کی بات میں نہیں کرتا, تو جی جی وہ اکا دکا تو واقع ہوتے ہیں. یہ کوئی سیاسی پارٹی میرا نہیں خیال ہے کہ اس کا انوالو ہے, یہ نااہل ہیں. خود ڈپٹی میئر کے اپنے حلقے کے اندر ڈپٹی میئر ہوتے ہوئے ایک بچہ ڈوب گیا, اس سے پہلے بھی 3 مہینے پہلے ان کے, یعنی کہ صرف 6 مہینے کے اندر ڈپٹی میئر کا جو اپنا آبائی حلقہ ہے وہاں 2 بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اس گٹر کے اندر گر کر. تو ان کا یہ حال ہے. میرے پاس بھی یو سی ہے بھائی, میں یو سی ماڈل کالونی کا چیئرمین ہوں. الحمدللہ میں پورے یقین سے کہتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں کہ آپ میری یو سی کے اندر گھومیے, آپ کو ایک گٹر بھی بغیر ڈکن کے نہیں ملے گا الحمدللہ. دوسری بات سر, لیول پلینگ فیلڈ کی جو کہ آپ تمام منتظر ہیں, کیا لیول پلینگ فیلڈ میں جو ہے آپ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے, یا کہیں کوئی ریزسٹنس سامنے آ رہی ہے؟ سر دیکھیں, ہمیں تو لیونگ فیلڈ جو ہے وہ لیونگ پلینگ فیلڈ کبھی بھی نہیں دی گئی. جتنے انتخابات پاکستان کے اندر ہوئے کبھی بھی نہیں دی گئی. الحمدللہ ہمارا یہ کارکن ہے کہ جو اس سارے معاملے کو, اس رکاوٹوں کو ہٹا کر جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے جو ہے وہ منزل مقصود تک جو ہے پہنچتے ہیں. اور اس وقت جو کچھ جس پارٹی کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے, جماعت اسلامی نے ہمیشہ مذمت کی ہے, پہلے بھی کی ہے اور آج بھی کر رہی ہے, کہ بالکل یکساں ہر کسی کے لیے مواقع ہونے چاہیے. عمران خان کی سزا کو کیسا دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ ذرا سا الجھا ہوا معاملہ ہے. یہ مطلب بہت یعنی اتنا سیدھا سا مسئلہ نہیں ہے. بہرحال میرا اس پہ یقین ہے اور ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے کہ ہر شخص کو اپنی صفائی بیان پیش کرنے کا موقع ملنا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے اور انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. سائفر کیس جو کہ سیاستدانوں کے لیے گلے کا ہار نہیں بن رہا ہے؟ بالکل بن رہا ہے, اور وہ اس کے اوپر بھی ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ جی اس کو بالکل جو ہے جو معاملہ ہے اس کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. آج تک تو وہ لیٹر ابھی تک جو ہے وہ سراج اللہ صاحب نے کہا تھا عمران خان صاحب سے کہ وہ جو لیٹر ہے وہ مجھے بھی بھیجیں, تو اب تک تو لیٹر ہمیں بھی نہیں ملا. بہرحال وہ پیش کریں گے تو اس کے اوپر کمیٹی بننی چاہیے, اس پر ایک جو ہے وہ منصفانہ اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے, اور پھر جو بھی چیزوں وہ عوام کے ساتھ آنی چاہیے. آج کے جو بینیفیشریز ہیں ان کو کل سزا کا پتہ نہیں ہے کہ سائفر کیس جو ہے ان کے اوپر بھی لاگو ہونے جائے گا کل کو؟ کن بینیفیشری کے اوپر؟ جو بھی بینیفیشریز ہے, جو پارٹیاں, سیاسی پارٹیاں اس پہ آواز نہیں اٹھا رہی. دیکھیں یہ ایف اے ٹی ایف قانون بنایا گیا اور اس کے ذریعے اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سوائے جماعت اسلامی کے کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی, اور ہم ہر اس قانون کے اور ہر اس ضابطے کے خلاف ہے کہ جو خلاف ضابطہ ہے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ خلاف ضابطہ چیز ہے. جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہی ہے, اور جو آواز نہیں اٹھا رہی ہے وہ سب اس کا حصہ ہیں. اور مقامات عمل ہے سر, مقامات عمل ہے. آج جو کچھ جو لوگ دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کل ان کے ساتھ ہوگا. اٹل ہے. 2 سوال مزید کرنا چاہوں گا سر. ایک یہ بتائیے, جو کہ آج ایک کینڈیڈیٹ کی شہادت ہوئی ہے, اس کے بعد کیا الیکشنز جو ہے وہ ملتوی کی طرف جا رہے ہیں؟ سر دیکھیں, جو بھی شہادت ہوئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, دکھ کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمایا, دنیا سے چلے گیا, لیکن الیکشن اپنے وقت پہ ہونے چاہیے. الیکشن تو جنگی حالات میں بھی نہیں ہو سکتے, جو ہمارا قانون ہے جنگ کے اندر بھی الیکشن کروانے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہے, اس واقعے کی روک تھام ہماری جو ملک کی لا انفورس ایجنسیز ہیں ان کو اس پر جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے. اس طرح کے تمام واقعات کی روک تھام کرنی چاہیے. پرامن انتخابات ہونے چاہیے تاکہ لوگ شفاف طریقے سے, پرامن طریقے سے اپنا ووٹ چکا سکیں. فائنلی کے پی کے میں ماضی کی طرح جو کہ آپ کی الائی رہی ہے پی ٹی آئی, کیا آپ یہ آزادانہ طریقے سے لڑ رہے ہیں ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے, کیا یہ جیت جاتے ہیں تو جماعت اسلامی کے ساتھ یہ مل کے ایک مضبوط الائی کا کردار ادا کریں گے؟ کیا آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں جماعت اسلامی اس کو, پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو بھی جیتیں گے؟ دیکھیں, میں تو اس موقع پر کے پی کے کی عوام سے بھی اور ملک پاکستان کی عوام سے بھی کہتا ہوں کہ آزاد امیدوار کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے.
وہ کسی پارٹی پالیسی کا جو ہے وہ محتاج نہیں ہوتا. جب یہ پارٹی پالیسی کے محتاج تھے تب ان کو خرید لیا دیگر پارٹیوں نے. تو جب آزاد حیثیت میں کوئی شخص جو ہے وہ جیتے گا تو کیسے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ برقرار رکھ سکے گا اس پالیسی پہ. تو لہٰذا میں درخواست کروں گا کہ یہ 8 فروری کو پاکستان کی عوام کے پاس بڑا سنہری موقع ہے کہ اس وقت جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی جماعت ان کی چوائس نہیں ہونی چاہیے اور بہترین چوائس ہے. لہٰذا 8 فروری کو جماعت اسلامی کے امیدواروں کو کامیاب بنائیے. بہت شکریہ. ماشاءاللہ سے بڑا اچھا بیانیہ پیش کیا آپ لوگوں نے جماعت اسلامی کے متعلق. بتائیے سر اس بیانی کے تحت اس کے حساب سے آپ لوگوں کو کس طرح کا رسپانس مل رہا ہے جب آپ علاقوں میں جا رہے ہیں؟ نہیں الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ہے، اور خصوصاً بلدیاتی الیکشن کے بعد اہل کراچی جو ہے وہ اپنے اصل کی طرف پلٹے ہیں، اور ہمیں ہر جگہ سے بہت اچھا رسپانس ہے الحمدللہ. اور لوگ جو ہے وہ ترازو کو ووٹ دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس شہر کراچی کے جو بنیادی جو ان کے حق تلفی ہوئی تھی اور جو ان کے بنیادی مسائل ہیں اس پر جماعت اسلامی نے ایک مؤثر آواز اٹھائی ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب اس شہر کراچی کی توانا آواز بنے، اور الحمدللہ اس شہر کراچی کے لوگوں کا عزم ہے کہ اس کی آواز کو اسمبلیوں میں پہنچایا جائے گا، اور اس لیے انشاءاللہ اہل شہر کراچی ترازو کو ووٹ دیں گے. اچھا سر، حافظ صاحب کو ہم ہر محاذ پہ ڈٹ کے موقف دیتے ہوئے اور لوگوں کی فلاح کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے دیکھتے ہیں، مگر یہ ہے کہ جہاں وہ آواز اٹھاتے ہیں وہاں چیزیں تاخیر ہو جاتی ہیں، تاخیر کے شکار ہو جاتی ہیں. جیسے کہ الیکٹرک کا آپ دیکھیں کہ الیکٹرک کے خلاف انہوں نے آواز اٹھا لی، اب 20 سال کا ایکسٹینشن ملا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا پبلک پریشر مزید چاہیے آپ لوگوں کو اپنی بات منوانے کے لیے؟ نہیں، پبلک پریشر، اور بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ الیکٹرک کو مزید 20 سال جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں اس نگراں حکومت نے. حالانکہ ان کا ڈومین نہیں تھا کہ وہ اس کو اس طرح کے جو ہے نا اقدامات کرتے. اصل وجہ یہ ہے کہ اس شہر کراچی کی آواز اسمبلیوں میں موجود نہیں ہے. اس سے پہلے اہل شہر کراچی نے جس کو ووٹ دیے ہیں اور جس کو منتخب کیا ہے انہوں نے شہر کراچی کے ووٹوں کا سودا کیا ہے، اس لیے یہ پرابلم آ رہی ہے. اور اب شہر کراچی جو ہے وہ جاگ چکا ہے. انشاءاللہ اب شہر کراچی سے جب ترازو جیت کر اور حافظ نعیم الرحمان کی ٹیم اسمبلیوں میں پہنچے گی تو یہ توانا آواز بھی بنے گی، اور ہم انشاءاللہ ان تمام معاہدوں کو منسوخ کروائیں گے. اچھا سر، ایک اور چیز میں یہاں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے ایک انٹرفیتھ ہارمنی کا مظاہرہ، جو کہ مساجد اور مسجد و امام بارگاہوں سے بھی لوگ اس تقریب میں شامل ہیں. اس ہارمنی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی الحمدللہ محبت ہے ان لوگوں کی ہمارے ساتھ کہ اس وقت یہاں پہ، اور خصوصاً جماعت اسلامی کی جو دعوت ہے اس کے نتیجے میں اس وقت تمام زبانیں بولنے والے اور مذہبی لحاظ سے بھی دیوبندی، بریلوی اور دیگر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے خصوصاً اہل تشیع حضرات اس وقت جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس سب چیزیں جو یہاں قائم کی گئیں جس کا آپ نے تذکرہ کیا، یہ ایک عالمی سازش تھی. اس عالمی سازش کے تحت ہم لوگوں کو جو ہے نا ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹا گیا، مذہبی تفریق کی گئی، تعصب پھیلایا گیا. لیکن الحمدللہ اب لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں، اور یہ سب لوگ ہمارے جو ہے نا ترازو کے انشاءاللہ ترازو نشان پہ مہر لگائیں گے اور ترازو کو ووٹ دیں گے. لاسٹ میں آپ اپنا حریف کس کو سمجھتے ہیں سیاسی پارٹیوں میں؟ ہمارا حریف ہر وہ بندہ جو اس کراچی کا دشمن ہے وہ ہمارا حریف ہے. اور ہمارے جو اس وقت جو جتنے بھی جو پارٹیاں ہیں یہ سب کراچی دشمن پارٹیاں ہیں. کیا تھی پی ڈی ایم؟ یہ پی ڈی ایم انہی کا مجموعہ تھا. اسی میں ایم کیو ایم موجود تھی، اسی میں پیپلز پارٹی موجود تھی، اسی میں مسلم لیگ موجود تھی، اسی میں جمعیت علماء اسلام موجود تھی، اسی میں جمعیت علماء پاکستان موجود تھی. یہ انہی چوچو کا مربع جو ہے وہ اس وقت بکھر گیا ہے. یہی وزیر خارجہ تھے، یہی وزیر اعظم تھے، اور جو آج جو ہے نا الگ الگ الیکشن لڑ رہے ہیں حقیقت میں یہ کراچی دشمن لوگ ہیں. اور اس وقت کراچی کا الحمدللہ ہم نے بیڑا اٹھایا ہے، اور ہم کراچی کو شہر کو انشاءاللہ بنائیں گے اور شہر کراچی کی تعمیر کریں گے.